اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ہی ویڈیو میں امامیہ دینیات درجہ اول کے تمام سبق پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے سبق سے، جس کا نام ہے خدا۔ یہ مکتب کس نے بنایا؟ مزدوروں نے۔ یہ کتاب کس نے لکھی؟ ایک پڑھے لکھے آدمی نے۔ یہ قلم کس نے بنایا؟ کارخانے والوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ تو پھر اس دنیا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کیا اللہ اور خدا الگ الگ ہیں؟ اللہ اور خدا دونوں ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ دوسرا سبق توحید۔ کیا ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے؟ بے شک ایک ہے۔ خدا دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ دو کام کرنے والوں میں ہر ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ بندہ ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ اگر دو خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ دونوں کی رائے میں اختلاف ہوتا اور ساری دنیا تباہ ہو جاتی۔ کیا خدا میں کوئی برائی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ برائی عیب ہے اور خدا ہر عیب سے پاک ہے۔ تیسرا سبق نماز۔ نماز کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان اور اللہ کی بندگی کا سب سے اچھا طریقہ۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نمازی سے خدا اور رسول خوش رہتے ہیں، گھر میں برکت ہوتی ہے، نمازی جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنے والے سے اللہ اور رسول ناراض رہتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والا سچا مسلمان نہیں ہوتا۔ نماز کس کو پڑھنا چاہیے؟ نماز سب کو پڑھنا چاہیے۔ نماز 15 سال کے لڑکے اور 9 سال کی لڑکی پر واجب ہو جاتی ہے۔ روزانہ کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 5۔ صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ کتنی کتنی پڑھی جائیں گی؟ صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، کل 17 رکعت۔ چوتھا سبق اسلام۔ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں؟ اسلام کے۔ کیا اسلام کے علاوہ بھی کوئی سچا دین ہے؟ نہیں۔ ہم اسلام کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اسے بندوں نے نہیں، خدا نے بنایا ہے۔ ہمیں اسلام کس سے ملا؟ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسلام ہمارے نبی کے بعد کس طرح باقی رہا؟ نبی کے بعد اس کو ہمارے 12 اماموں نے بچایا۔ کیا آج بھی کوئی امام ہے؟ جی ہاں، 12ویں امام پردہ غیب میں ہیں۔ اللہ، رسول اور امام کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ 5واں سبق روزہ۔ روزہ کیا ہے؟ صبح کی اذان سے مغرب تک اللہ کے حکم سے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دینا۔ روزہ کس مہینے میں واجب ہوتا ہے؟ ماہ رمضان میں۔ کیا ہر مسلمان کو روزہ رکھنا چاہیے؟ ہاں، لیکن اگر کوئی بیمار ہو یا سفر کر رہا ہو تو نہیں رکھ سکتا، لیکن بیماری سے ٹھیک ہونے اور سفر سے واپسی پر قضا واجب ہوگی۔ روزے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، تندرستی بنتی ہے اور ارادے کو قوت ملتی ہے۔ روزہ نہ رکھنے والوں کا کیا ہوگا؟ توبہ کرنے کے ساتھ دنیا میں ایک ایک روزے کے بدلے 61 روزے رکھنے پڑیں گے، ورنہ مرنے کے بعد جہنم جائیں گے۔
کیا سب کو اتنے ہی روزے رکھنا پڑیں گے؟ نہیں، بیماری کی وجہ سے جس کے روزے چھوٹ گئے ہیں اسے عید کے بعد ایک کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا۔ ماہ رمضان کے مکمل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ فطرہ دے کر 2 رکعت نماز عید پڑھنا چاہیے۔ عید کیا ہے؟ ماہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد ماہ شوال کا پہلا دن۔ چھٹا سبق، صفات ثبوتیہ۔ صفات ثبوتیہ کیا ہیں؟ خدا میں پائی جانے والی اچھائیوں کو صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ خدا میں پائی جانے والی اچھائیاں کون کون سی ہیں؟ ساری اچھائیاں خدا میں پائی جاتی ہیں، انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ ان اچھائیوں میں سے 8 سب سے مشہور ہیں۔ نمبر 1، قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 2، قادر یعنی ہر کام کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عالم یعنی ہر بات جانتا ہے۔ نمبر 4، حی یعنی ایسا زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ نمبر 5، مدرک یعنی بغیر آنکھ کان کے دیکھتا اور سنتا ہے۔ نمبر 6، مرید یعنی جو چاہے کرے جو چاہے نہ کرے۔ نمبر 7، متکلم یعنی بغیر زبان کے بولتا ہے۔ نمبر 8، صادق یعنی سچا ہے۔ 7واں سبق، صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ کیا ہے؟ وہ باتیں جو خدا میں نہیں پائی جاتی ہیں انہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ وہ مرکب نہیں یعنی کسی سے مل کر نہیں بنا ہے۔ جسم نہیں رکھتا یعنی خدا کا کوئی جسم نہیں ہے۔ وہ لامکان ہے یعنی وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ حلول نہیں کرتا یعنی کسی چیز میں نہیں آ سکتا۔ وہ مرئی نہیں یعنی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ محل حوادث نہیں یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ شریک نہیں رکھتا یعنی اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اس کی ذات اور صفت ایک ہے یعنی اس کے صفات اس کی ذات سے الگ نہیں۔ 8واں سبق، حج۔ حج کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے پاس ایک خاص عبادت کا نام۔ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں، جسے کعبہ کہتے ہیں۔ یہ عبادت کب ہوتی ہے؟ ذی الحجہ کی 9، 10، 11، 12 تاریخ کو۔ لوگ حج کیوں جاتے ہیں؟ خدا کا حکم ہے، اس کے گھر کی زیارت ہے، گناہوں کی مغفرت ہے، بے حد ثواب ہے۔ حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس کے پاس مکے تک جانے کا خرچ ہو اور جانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ کیا حج ہر سال واجب ہوتا ہے؟ نہیں، زندگی میں صرف ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ اگر کوئی واجب حج کیے بغیر مر جائے، اس کی موت مسلمان کی موت نہیں ہوگی بلکہ وہ یہودی یا عیسائی کی موت مرے گا۔ 9واں سبق، عدل۔ یزید کیوں بدنام ہے؟ کیونکہ وہ ظالم تھا۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟ ناحق اور برے کام کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ ظالم سے لوگ محبت کرتے ہیں یا نفرت؟ ظالم سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ کیا ظالم انصاف کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا خدا ظالم ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ظلم ایک بری صفت ہے اور خدا میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی۔
خدا کا ظلم سے پاک ہونا کیوں ضروری ہے؟ خدا کو قیامت کے دن انصاف کرنا ہے اور ظالم انصاف نہیں کر سکتا۔ خدا کیسا ہے؟ خدا عادل ہے جو خود انصاف کرتا ہے اور سب کو انصاف کا حکم دیتا ہے۔ 10واں سبق، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ خدا نے مال میں غریبوں کا جو حصہ رکھا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ کیا زکوٰۃ واجب ہے؟ ہاں، شرطیں پوری ہوں تو بہت سی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ دینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے اور غریبوں کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہے؟ سونے کے سکے، چاندی کے سکے، جو، گیہوں، کشمش، کھجور، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری۔ کتنے غلے کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے؟ 847 کلو یا اس سے زیادہ پر۔ کیا روپے پیسے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ نہیں، اس پر خمس واجب ہوتا ہے۔ غریبوں کو عید کے دن جو غلہ یا پیسہ دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ فطرہ ہے، اسے بھی زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کا نکالنا بھی واجب ہے۔ 11واں سبق، خمس۔ خمس کیا ہے؟ آمدنی کا 5واں حصہ جس کا نکالنا حکم خدا کی بنا پر واجب ہے۔ خمس کس پر واجب ہے؟ خمس ہر مسلمان پر واجب ہے۔ خمس کب واجب ہوتا ہے؟ سال کے آخری دن بچے ہوئے پیسے اور سامان پر۔ خمس کسے دیا جاتا ہے؟ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ غریب سادات کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ امام علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ امام کا حصہ کسے دیا جائے؟ نائب امام کو۔ نائب امام کون ہوتا ہے؟ فقیہ اور عالم وقت۔ نائب امام خمس کا کیا کرے گا؟ دین اور قوم کے تمام کام انجام دے گا، دین کی تبلیغ اور قوم کی ضرورتوں کا انتظام کرے گا، مذہب کی حفاظت کا اہتمام کرے گا۔ اگر کوئی آدمی خمس نہ دے تو امام اور سادات کے حق کا غاصب کہا جائے گا اور وہ امام کا سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ جس نے اب تک خمس نہ نکالا ہو وہ کیا کرے؟ حاکم شرع کے مطابق حساب کر کے نکال دے اور خدا سے توبہ کرے تاکہ خدا معاف کر دے۔ 12واں سبق، قیامت۔ قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت وہ دن ہے جب اچھے کام کرنے والوں کو جزا اور برے کام کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ یہ دن کب آئے گا؟ ساری دنیا کے مٹ جانے کے بعد۔ جب دنیا مٹ جائے گی تو کیا ہوگا؟ خداوند عالم دوبارہ سب کو زندہ کرے گا اور ان کا حساب کرے گا۔ حساب کیا چیز ہے؟ اچھائی اور برائی کو دیکھنا اور اس پر عذاب و ثواب دینا۔ عذاب و ثواب کیا ہے؟ قیامت کی سزا کو عذاب اور وہاں کی جزا کو ثواب کہتے ہیں۔ عذاب و ثواب میں کیا ملے گا؟ عذاب اللہ کی ناراضگی اور ثواب اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ جہنم اور اللہ کی رضامندی کا نتیجہ جنت ہے۔ 13واں سبق، جہاد۔ جہاد کسے کہتے ہیں؟ رسول، امام یا نائب امام کی اجازت سے دین کے دشمنوں سے جو لڑائی ہوتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔
کیا دین کو بچانے کے لیے لڑائی ضروری ہے؟ ہاں، جب دین کے دشمن جنگ پر تل جائیں تو لڑائی ضروری ہو جاتی ہے۔ جہاد میں رسول، امام یا نائب امام کی اجازت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ناحق خون نہ بہے اور ہر ایک اپنی مرضی سے دوسروں کی جان لیتا نہ پھرے۔ اگر دشمن حملہ کرے تو اپنے بچاؤ کے لیے مقابلہ کرنا واجب ہوگا۔ جہاد میں مر جانے والوں کا کیا ہوگا؟ وہ شہید ہو جائیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہیں اللہ سے روزی ملے گی اور بہترین ثواب کے حقدار ہوں گے۔ 14واں سبق، نبوت۔ ہم کہاں سے آئے؟ خدا کے یہاں سے۔ ہمیں کہاں جانا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں۔ ہمیں کس طرح جینا ہے؟ جس طرح خدا چاہے۔ خدا کا حکم کس طرح معلوم ہوگا؟ نبی کے ذریعے۔ نبی کون بناتا ہے؟ اللہ۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جسے خداوند عالم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ ہم میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ ہم جاہل پیدا ہوتے ہیں، وہ عالم پیدا ہوتا ہے۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہم میں کمزوریاں ہیں، اس میں کمزوریاں نہیں ہوتی۔ وہ ہماری طرح راستہ بتانے والے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کو راستہ بتاتا ہے۔ 15واں سبق، نبی، رسول، اولو العزم۔ کیا سارے نبی ایک جیسے ہیں؟ نہیں، کچھ بڑے نبی ہیں، کچھ چھوٹے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی، رسول، اولو العزم۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے اور وہ پاک و پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے اور بندوں کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اولو العزم رسول کون ہیں؟ وہ رسول جو اللہ کی طرف سے کتاب اور شریعت لے کر آئے۔ اولو العزم رسولوں کے نام بتاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 16واں سبق، امر بالمعروف۔ امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے؟ اچھے کام نہ کرنے والے کو اچھے کاموں کے لیے تیار کرنا اور اچھائی کے راستے سے الگ رہنے والے کو راستے پر لانا امر بالمعروف کہلاتا ہے۔ کیا امر بالمعروف واجب ہے؟ ہاں، امر بالمعروف ہر مسلمان پر واجب ہے۔ امر بالمعروف کیوں واجب ہے؟ کیونکہ جس طرح اندھے کو راستہ نہ بتانا، اندھیرے میں روشنی نہ دکھانا ایک جرم ہے، اسی طرح نیکیوں کی راہ پر نہ ڈالنا اور دنیا کو اچھے راستے پر نہ لانا بھی ایک گناہ ہے۔ جو لوگ صرف اپنے ثواب کی فکر کرتے ہیں اور دوسروں کو سیدھے راستے پر نہیں لاتے، وہ کیسے ہیں؟ ایسے لوگ خود غرض ہیں اور خود غرضی بہت بری چیز ہے۔ 17واں سبق، نہی عن المنکر۔ کوئی آدمی گڑھے میں گرنے والا ہو یا دریا میں ڈوب رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گڑھے میں گرنے والے کو بتانا چاہیے کہ یہاں گڑھا ہے۔ دریا میں ڈوبنے والے کو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو لوگ کسی کو گڑھے میں گرنے اور دریا میں ڈوبنے سے نہ بچائیں، وہ لوگ کیسے ہیں؟ ایسے لوگ بہت برے ہیں اور جسے جسے معلوم ہوگا انہیں برا کہے گا۔ ذرا غور کر کے بتاؤ کہ گڑھے میں گرنا اور دریا میں ڈوبنا زیادہ برا ہے یا برائیوں میں پھنسنا؟ یقیناً برائیوں میں پھنسنا زیادہ برا ہے، کیونکہ گرنے والے
اور ڈوبنے والے کی صرف دنیا خراب ہوتی ہے اور برائیوں میں پھنسنے والے کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی۔ جو لوگ اپنے بچوں، گھر والوں اور ہم مذہب لوگوں کو برائیوں سے نہ روکیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان لوگوں سے بھی برے ہیں جو کسی کو گڑھے میں گرنے دیں یا دریا میں ڈوبنے دیں۔ یاد رکھو، دوسروں کو برائی سے روکنا نہیں عن المنکر کہلاتا ہے۔ 18واں سبق، آسمانی کتابیں۔ کیا اللہ نے ہدایت کے لیے صرف نبی اور رسول بھیجے ہیں؟ نہیں، اس نے صحیفے اور کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ اللہ نے کتنے صحیفے بھیجے اور کتنی کتابیں نازل کی؟ اللہ نے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ توریت کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ باقی کتابوں کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب۔ وہ کتابیں کیا ہو گئیں؟ ان کا زمانہ ختم ہو گیا اور انہیں ان کے ماننے والوں نے بدل ڈالا۔ قرآن کیوں باقی رہ گیا؟ یہ ہدایت کی آخری کتاب ہے۔ اسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے۔ اسے اہل بیت رسول نے بچایا ہے۔ 19واں سبق، امامت۔ کیا آخری نبی کے بعد ہادی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تو پھر آخری رسول کے بعد امت کا رہنما کون ہے؟ اہل البیت علیہم السلام، یعنی حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور ان کی نسل سے 11 امام۔ امام کتنے ہیں؟ 12۔ انہیں امام کس نے بنایا؟ خدا نے۔ یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ رسول کے بعد اماموں کو کیسے پہچانا؟ اللہ اور رسول نے بتایا، ان کے علم و کمال نے پہچنوایا۔ اگر کوئی شخص امام کو نہ مانے تو اس کی موت اسلام پر نہیں بلکہ جاہلیت پر ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیا ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے؟ بے شک، کیونکہ امام دین کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ امام ہی سے ہدایت ملتی ہے۔ امام سے ہی دنیا باقی ہے۔ امام ہی کے ذریعے خدا پہچانا جاتا ہے۔ 20واں سبق، تولا تبرہ۔ تولا کیا ہے؟ اچھے لوگوں سے محبت کرنا اور ان کی اچھائیوں کو اپنانا۔ تبرہ کیا ہے؟ برے لوگوں سے نفرت کرنا اور برائیوں سے خود کو بچانا۔ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو ہمیشہ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ برے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سب سے اچھے کون لوگ ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل البیت علیہم السلام، جن میں کسی طرح کی کوئی برائی نہیں۔ سب سے برے لوگ کون ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت علیہم السلام کے دشمن اور ان حضرات سے الگ رہنے والے۔ تولا اور تبرہ کا فائدہ کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی محبت سے زندگی اچھی بنتی ہے اور برے لوگوں کی نفرت برائی سے بچاتی ہے۔
تولا اور تبرہ کا طریقہ کیا ہے؟ اچھے بندوں جیسا عمل کرنا اور برے لوگوں کی برائیوں سے بچنا۔ کیا تولا اور تبرہ صرف مدح و ثنا یا لعنت کرنے کا نام ہے؟ نہیں، بلکہ تولا کے لیے اچھے عمل کرنا اور تبرہ کے لیے برے عمل سے بچنا ضروری ہے۔ 21واں سبق، اہل البیت علیہم السلام۔ اہل البیت کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام اور ان کی نسل میں 11 امام۔ انہیں اہل البیت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آیت تطہیر میں ان حضرات کی عصمت و طہارت کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے انہیں اہل البیت کہا۔ اہل البیت اور اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ اہل بیت اردو اور فارسی لفظ ہے اور اہل البیت عربی۔ آیت تطہیر کہاں نازل ہوئی؟ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں جب اہل البیت چادر میں جمع ہوئے۔ یہ چادر کس کی تھی؟ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تھی۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی چادر میں اہل البیت علیہم السلام میں سے کتنے اور کون کون حضرات موجود تھے؟ 5 حضرات: رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ انہی حضرات کو خمسہ نجبہ اور پنجتن پاک بھی کہتے ہیں۔ آیت تطہیر قرآن کی کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید کے 33ویں سورے یعنی سورہ احزاب کی 33ویں آیت ہے۔ آیت تطہیر کے نازل ہونے کا واقعہ کس نام سے مشہور ہے؟ حدیث قصہ کے نام سے۔ اس واقعے کو حدیث قصہ کیوں کہتے ہیں؟ حدیث قصہ کے معنی ہے چادر کا واقعہ۔ چونکہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی اس وقت سب حضرت فاطمہ علیہ السلام کی چادر میں جمع تھے، اس لیے اس واقعے کا نام حدیث قصہ پڑ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیان سے۔ کیا اہل البیت علیہم السلام کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے؟ بے شک، ان کے وسیلے سے انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی ہیں اور انہیں پیغمبروں نے واسطہ بنایا ہے۔ 22واں سبق، 12 امام علیہم السلام۔ پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن ابن علی علیہ السلام، تیسرے امام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام، چوتھے امام حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت محمد ابن علی علیہ السلام، چھٹے امام حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام، ساتویں امام حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت علی ابن موسیٰ علیہ السلام، نویں امام حضرت محمد ابن علی علیہ السلام، 10ویں امام حضرت علی ابن محمد علیہ السلام، 11ویں امام حضرت حسن ابن علی علیہ السلام، 12ویں امام حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ۔ 23واں سبق، 14 معصوم۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہوتی اور اس کی پوری زندگی پاک و پاکیزہ ہوتی ہے۔ 14 معصوم کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 12 امام علیہم السلام۔
یہ حضرات کیوں معصوم ہیں؟ انہیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، بھول گئے یا بھٹک گئے تو سارا دین برباد ہو جائے گا۔ 14 معصومین کے آپس میں رشتے کیا ہیں؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے والد، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد ہیں، اور باقی اماموں میں ہر امام گزشتہ امام کے فرزند ہیں۔ دنیا میں معصوم کتنے ہیں؟ کیا 14 معصوموں کے علاوہ بھی معصوم ہیں؟ ہاں، سارے فرشتے، سارے نبی، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی معصوم ہیں۔ 24واں سبق، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، رسول اور امام کی اطاعت کرنا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، بزرگوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، سب کو سلام کرنا چاہیے، استاد کی عزت کرنا چاہیے، اپنا سبق یاد رکھنا چاہیے، بھٹکے ہوئے کو راستے پر لگا دینا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا چاہیے، خدا اور رسول کے دشمنوں سے نفرت کرنا چاہیے، پابندی سے نماز پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، کمزوروں کی مدد کرنا چاہیے، چھوٹے بھائی بہنوں کو پیار کرنا چاہیے، غرض کے دین کے سارے ہدایات کی پابندی کرنا چاہیے۔ 25واں سبق، سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ قل اعوذ برب الناس، اے رسول کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں سارے انسانوں کے پالنے والے، ملک الناس، تمام لوگوں کے مالک، الہ الناس، سارے انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ پیدا کرنے والے، چھپ چھپ کر بہکانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ 26واں سبق، سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کی سفیدی کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی چھا جانے پر
لوگوں کے ساتھ برائی کرنے والے کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر جھاڑ پھونک کرنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے۔ 27واں سبق سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت و نصیحت کی، حق پر جمے رہنے اور مشکلات کا سامنا کرنے کی تاکید کی۔ 28واں سبق سورۃ القریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اب ہم اس سورے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ لإیلاف قریش، ہم نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا، قریش کو مکہ سے مانوس کرنے کے لیے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک سے چھٹکارا دلایا اور امن و سکون کی زندگی چھن جانے کے ڈر سے بچایا۔ 29واں سبق سورۃ الانشراح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اب ہم اس سورے کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ پر سے آپ کے اس بوجھ کو اتار نہیں لیا۔ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کے لیے آپ کی بات اور آپ کی یاد کو بلندی دے دی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہاں بے شک ہر سختی اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، لہٰذا جب آپ کسی بڑے کام سے فارغ ہو جائیں تو فوراً دوسرا بڑا کام شروع کر دیں۔
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور ہر حال میں اپنے رب کی طرف توجہ رکھیں۔